دعا سے پہلے آئیے کچھ لمحے خاموشی سے خدا کا کلام سننے میں گزاریں اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ پالوس رسول پہلا تموتیس اس کا 6 باب اور 12ویں آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحی زندگی صرف ایمان لانے کا نام نہیں بلکہ ایمان میں قائم رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑو۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ایمان کی زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی بلکہ اس میں لڑائی شامل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم اس لڑائی کو غلط طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ لڑائی غصے سے جیتی جاتی ہے، طاقت دکھا کر اور بدلہ لے کر جیتی جاتی ہے، لیکن ایمان کی لڑائی دنیا کی لڑائی جیسی نہیں ہوتی۔ پالوس رسول افسیوں کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری اصل لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ ان روحانی قوتوں سے ہے جو اندھیرے میں کام کرتی ہیں۔ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری تکلیف کسی شخص کی وجہ سے ہے، کسی نے ہمیں دکھ دیا، کسی نے ہمیں نظر انداز کیا یا کسی نے ہمارے خلاف بات کی۔ لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل میدان اکثر انسان نہیں بلکہ ہمارا ذہن ہے۔ اسی لیے پالوس رسول 2 کرنتھیوں 10ویں باب 4 اور 5ویں آیت میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی جنگ سوچ کی جنگ ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمیں ایسے روحانی ہتھیار دیتا ہے جو مضبوط قلعوں کو ڈھا سکتے ہیں اور ہر خیال کو مسیح کی فرمانبرداری میں لا سکتے ہیں۔ جب خیال یہ کہتا ہے کہ خدا نے شاید چھوڑ دیا ہے یا یہ دعا بے فائدہ ہے تو یہ صرف سوچ نہیں ہوتی، یہ ایمان پر ایک حملہ ہوتا ہے۔ داؤد نبی زبور 56 اس کی 3 آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں بلکہ خوف کے باوجود خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایمان کی کشتی ہمیشہ گناہ کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ تھکن کے خلاف ہوتی ہے، کبھی خاموشی کے خلاف ہوتی ہے اور کبھی لمبے انتظار کے خلاف ہوتی ہے۔ داؤد نبی زبور 27 اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند کا انتظار کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ سب سے مضبوط سچ یہ ہے کہ خدا ہمیں لڑائی میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یسایہ اس کا 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے اور انہیں سنبھالے رکھتا ہے۔ اور دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہم فتح کے لیے نہیں لڑتے بلکہ فتح کے اندر رہ کر لڑتے ہیں۔ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اور اس کی 57 آیت میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فتح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ اور کلسیوں 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اندھیرے کی طاقتوں کو پہلے ہی شکست دے دی ہے۔ آخر میں پالوس رسول افسیوں 6 باب اس کی 13ویں آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ حملہ کرنے کو نہیں کہتا بلکہ اکثر بس کھڑے رہنے کو کہتا ہے۔ یہ ایمان کی اچھی کشتی ہے اور خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اب اسی سچائی کے ساتھ آئیں مل کر دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ تھکے ہوئے دل کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جانتا ہے خداوند کہ ہم کتنی دیر سے لڑ رہے ہیں،
تو جانتا ہے کہ بعض دن ایمان ایک بوجھ سا لگنے لگتا ہے، پھر بھی تیرا کلام پہلا تموتیس اس کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ ہمیں بلاتا ہے کہ ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑتے رہیں۔ اے خداوند، ہم مانتے ہیں کہ کئی بار ہم ٹوٹ گئے، کئی بار ہم نے ہار ماننے کا سوچا، کئی بار ہم نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم اب بھی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ تو نے ہمیں افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یہ سکھایا ہے کہ ہماری لڑائی لوگوں سے نہیں ہے، اس لیے آج ہم ہر تلخی، ہر الزام، ہر شکایت تیری حضوری میں رکھ دیتے ہیں۔ ہم مزید غصے سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم مزید اپنی انا کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ اے پربھو، تو ہمارے ذہن کی جنگ کو جانتا ہے، وہ خیالات جو رات کو سونے نہیں دیتے، وہ خیالات جو ہمیں کمزور محسوس کراتے ہیں، اور وہ خیالات جو ایمان کو خاموشی سے کھوکھلا کرتے رہتے ہیں۔ تو نے 2 کرنتھیوں اس کے 10 باب اور 4 اور 5ویں آیت میں ہمیں فرمایا ہے کہ یہ خیالات قید کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ہر خوف، ہر جھوٹ، ہر مایوسی مسیح کے تابع کرتے ہیں۔ آئے پوتر آتما، ہماری سوچ کی حفاظت کر، ہمارے ذہن پر پہرا دے، ہمیں وہ سوچ عطا کر جو یسوع سے آتی ہے۔ اے خداوند، ہم تھک گئے ہیں، کچھ لوگ انتظار کرتے کرتے ٹوٹنے لگے ہیں، کچھ لوگ خاموشی میں روتے رہتے ہیں۔ تو نے زبور 27 اس کی 14ویں آیت میں بتایا ہے کہ انتظار ایمان کی نشانی ہے، مگر خداوند انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لمحوں میں ہمیں چھوڑ مت دینا جب ایمان بس ایک کمزور دھاگے سے لٹکا ہو، تب بھی ہمیں تھامے رکھنا۔ خداوند، جب خوف اچانک آ جائے تو ہمیں زبور 56 آیت 3 کے مطابق سکھا کہ خوف کے باوجود ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اے پرمیشور، کبھی کبھی ہم خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، لیکن تو نے یسایہ 41ویں باب اور اس کی 10 آیت میں وعدہ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب لڑائی بہت بڑی لگے تو ہمیں 2 تواریخ اس کے 20ویں باب اور 15ویں آیت یاد دلا کہ یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ تیری ہے۔ اے خدا، ہم اپنی طاقت کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے طریقے چھوڑتے ہیں، ہم اپنی ضد چھوڑتے ہیں، ہم تیرے ہاتھوں میں اپنی کمزوریوں کو رکھ دیتے ہیں۔ ہم اس سچائی کو تھامتے ہیں جو 1 کرنتھیوں 15ویں باب اور 57 میں لکھی ہے کہ فتح یسوع مسیح کے وسیلے سے پہلے ہی دی جا چکی ہے، اور جیسے کلسیوں 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اندھیرے کی طاقتوں کو پہلے ہی شکست دے دی ہے۔ اے خدا، ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، بس تھک گئے ہیں۔ ہمیں پھر سے کھڑا ہونے کی قوت دے، اور جب ہمیں بس کھڑا رہنا ہی مشکل لگے تو ہمیں افسیوں 6 باب 13ویں آیت کے مطابق اپنی حضوری میں قائم رکھ۔ ہمیں ایمان چھوڑنے نہ دے، ہمیں ٹوٹ کر بکھر نہ جانے دے۔ اے آسمانی پتا، ہم تجھ سے صرف یہ مانگتے ہیں، ہمیں تھامے رکھ، ہمیں سنبھالے رکھ، اور ہمیں آخر تک ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کی توفیق دے۔ یہ سب کچھ ہم یسوع مسیح کے مقدس اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے
تو کامنٹس میں بتائیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہو، آمین۔